رہے ہیں جنہوں دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ میں ایسی ذات اقدس کی خدمت میں حاضری دینے جا رہے ہیں جو ذات اقدس ہمارے خاطر ہوتے تھے سوتے نہیں تھے، ہوتے تھے سوتے نہیں تھے۔ ایک آیت اتری قرآن پاک کی وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ تو اگر عذاب دے تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے تھے، روتے تھے، پڑھتے تھے، روتے تھے، ساری رات رو رو کے گزار دی۔ اس طرح اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، ان کی سجدے کی حالت کو دیکھ کر میں سجدہ اتنا لمبا ہوا، میں گھبرا گئی کہ کہیں سجدے میں آپ دنیا سے نہیں چلے گئے۔ میں پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑی، آپ انگوٹھے کو ہلائے، تب سمجھی کہ آپ زندہ ہیں۔ جب سر اٹھائے کیا دیکھتی ہوں داڑھی بھیگی ہوئی ہے، سینہ بھیگا ہوا ہے، زمین بھیگی ہوئی ہے۔ یہ رونا کسی پیٹ کے درد کی وجہ سے نہیں تھا، سر کے درد کی وجہ سے نہیں تھا۔ لوگ گھر تھے مدینہ طیبہ میں، 2 مہینے تک چولہے نہیں جلے، اس کی وجہ سے نہیں تھا۔ بیٹی بھوکی اس واسطے نہیں تھا، نواز سے تڑپ رہے بھوک سے اس واسطے نہیں تھا۔ یہ رونا میرے اور آپ کے قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں کہ کوشش یہ کرو کہ ایک سنت بھی نہ چھوٹے، چھوٹی سنت بھی 7 زمین 7 آسمان سے بڑھ کر اس کی قیمت۔ اس لیے سنتوں کا اہتمام ہو۔ مدینہ طیبہ کے قیام میں کوشش کریں کہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود شریف ہے۔ روزانہ 1,00,000 پر میں 2 سال پہلے بیان میں بتایا تھا کہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ پڑھو۔ تو ایک صاحب آئے، میں اعتکاف میں تھا مسجد میں، آ کر کہنے لگے حضرت آپ کا بیان سنا، میں روزانہ 1,00,000 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ میں باقاعدہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ پڑھتا رہا۔ تو اس طرح ہمت کریں گے تو کوشش ہے۔ دوسرا قرآن پاک کی تلاوت، اس کا بھی اہتمام کریں۔ مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ تھے، ہاتھ پاؤں کے معذور، اصل میں گجرات کے تھے لیکن مدینہ میں جا کے منتقل ہو گئے۔ ہاتھ پاؤں کے معذور تھے، ویل چیئر سے آتے، عصر کے وقت میں بیٹھتے، پھر عشاء تک قرآن پڑھتے تھے۔ کئی سالوں سے میں دیکھا، ایک وقت حضرت شیخ زکریا صاحب کے خلیفہ تھے، ان کا نام مولانا اسماعیل صاحب مرادہ۔ میں حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں آپ کو روزانہ قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں، آپ روزانہ کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ تو حضرت ایک دم غصے سے تو میرا امتحان لینے آیا کیا؟ مجھے ڈانٹے۔ میں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو امتحان کیسے لوں؟ آپ میرے والد کے برابر ہیں، میں خالی معلومات دوسروں کو سنانے کے لیے۔ اچھا ایسا ہے تو الحمدللہ روزانہ 50 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ رمضان کے علاوہ کی بات بتا رہا ہوں میں۔ اس لیے میں جو جا رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، درود شریف کثرت سے، 1,00,000 تو طے کر لیں، اس سے بڑھ کر ہو جائے تو ہو جائے۔ اس طریقے سے وہ بیکار ادھر ادھر جانا، بازاروں میں پھرنا، یہ خریدنا وہ خریدنا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ حضور کو تعلق پڑے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے احرام بن کے نکلے تھے وہاں سے آپ بھی احرام بن کے نکل رہے ہیں، یہ بھی سعادت مل رہی ہے۔ تو پھر وہاں مکہ مکرمہ جا کر انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ عمرہ کر لیں۔ پھر حج کے ایام جب شروع ہو جاتے ہیں حج کے نیت کے حج کا احرام باندھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ جی یہ بھی ذرا سنو، مدینہ طیبہ میں دیکھا تھا کہ جب میں اللہ والوں کو جیسے باب السلام سے داخل ہوتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی، کپڑا بھیگ جاتا تھا۔ اب جو ہے سیلفی لے کے پھر رہے ہیں، سیلفی لے کے پھرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل ابو لہب جو کنکر پتھر مارتا تھا، اس سے بدتر ہے، اس سے بدتر ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ سیلفی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے موبائلہ میں گانے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔